بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق كلهم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقاسم یا اکرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حلول الحادث العممی ربی صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ وجل ذکرہ وعز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سروران حامی بے قسم قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کے دربار گوہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد وارثان منبر و محراب ارباب فکر و دانش نہایت ہی معزز و محتشم حضرات و خواتین، زینت مسند صدارت والد محترم صوفی غلام سرور صاحب زید مجدہ رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے ادارہ صراط مستقیم پاکستان کے زیر اہتمام گوجرانوالہ کی سرزمین پر بھٹی میرج ہال میں 16ویں سالانہ فہم دین کورس کے موقع پر آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے عید الفطر یوم تقسیم انعامات۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عید الفطر کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال یہ خوشیوں والا دن تمام حضرات کے لیے ہمہ ذہن خوشیوں والا دن ثابت ہو۔ قرآن مجید برہان رشید میں رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ
تاکہ تم مکمل کرو گنتی کے دن، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی اس طرح بیان کرو جیسے رب ذوالجلال نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ عید کی جو تکبیریں ہیں ان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن مجید برہان رشید کے اس مقام پر نماز عید کا جو رمضان المبارک کی گنتی مکمل کر لینے کے بعد دن ہوتا ہے یکم شوال کا، اس کا اس مقام پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ رب ذوالجلال نے عید الفطر کا مقدس دن اس امت کو انعامات سے نوازنے کے لیے اس امت کو عطا فرمایا۔ حدیث شریف میں اس امر کا تذکرہ موجود ہے کہ یہ دن آسمانوں پر یوم الجوائز کہا جاتا ہے، یوم الجوائز کے نام سے مشہور ہے، یعنی فرشتوں نے اس دن کو یوم تقسیم انعامات کے نام سے اس کو آپس میں متعارف کروا رکھا ہے کہ جس دن کے اندر سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو انعامات عطا فرمائے جاتے ہیں، اور ایک خاص عمل سے گزرنے کے بعد امت کو اس عمل کا اجر عطا کیا جاتا ہے۔ لفظ عید چونکہ عود سے مشتق ہے جس کا مطلب ہوتا ہے سال کے بعد پھر لوٹ کے آ جانا، اسی بنیاد پر اس پر عید کا اطلاق ہوتا ہے کہ گردش زمانہ سے اور مرور ایام سے وہ دن جو پہلے گزر گیا تھا سال کے بعد دوبارہ وہ دن آ جاتا ہے، اور پھر منفعت اور فائدے کے لحاظ سے بھی کہ پہلے آیا تھا اور لوگوں کے گناہ جھاڑ کے چلا گیا اور لوگوں کو انعامات سے نواز کے چلا گیا، تو پھر لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے وہ دن آ جاتا ہے۔ اس بنیاد پر اس دن کو عید کے لفظ کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ عید الفطر کا پس منظر یہ ہے کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں ہجرت کر کے پہنچے، وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، تو اہل مدینہ اسلام سے پہلے ان کے 2 دن تھے جن دنوں کے اندر وہ اپنے میلے کا انعقاد کرتے تھے، اس میں لہو و لعب ہوتا تھا، کھیل کود ہوتا تھا۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ عز وجل قد ابدلکم یومین ہذین خیرا منہما، اور ان 2 دنوں کی جگہ اللہ نے بدل کے تمہیں اور 2 دن دے دیے۔ جو دن پہلے تم نے اپنے کلچر میں لہو و لعب اور میلے کے رکھے ہوئے ہیں، اے اہل مدینہ رب ذوالجلال نے ان کی جگہ تمہیں اور 2 دن دے دیے، الفطر والاضحیٰ، اور ایک دن عید الفطر کا ہے اور دوسرا عید الاضحیٰ کا ہے۔ تو اس طرح سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کا جو پس منظر اور اس کا جو آغاز ہے مدینہ شریف میں فرضیت روزہ کے بعد اس کا تذکرہ کیا، اور ایک حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یوم الفطر فصلاۃ وصدقہ، جہاں تک عید الفطر کا تعلق ہے تو یہ نماز ہے اور صدقہ یعنی وہ صدقہ فطر، اور دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اما یوم الاضحیٰ فصلاۃ ونسک، جہاں تک اضحیٰ یعنی قربانی کی عید کا تعلق ہے وہ نماز اور قربانی ہے۔
فطر کی عید کو نماز اور صدقہ کہا، اور قربانی کی عید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز اور قربانی کہا۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کا ہی صرف ذکر نہیں کیا، بلکہ عید سے پہلے کی جو رات ہے اس کا بھی بطور خاص اہتمام کرنے کا حکم فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، جس کو امام بہقی نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من قام لیلۃ العیدین للہ محتسبا لم یمت قلبہ حین تموت القلوب، جو انسان دونوں عیدوں کی راتوں کا اہتمام کرے گا، دونوں عیدوں کی جو راتیں ہیں ان کو رات جاگ کے عبادت کرے گا، ان راتوں کو زندہ رکھے گا، تو کیا ہوگا؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس بندے کا دل مردہ نہیں ہوگا جس زمانے میں دوسرے لوگوں کے دل مردہ ہو جائیں۔ یعنی اتنا اس رات کو عبادت میں گزارنے کا فائدہ ہے، اور جب دل مردہ ہو جائیں گے تو اس انسان کا دل مردہ نہیں ہوگا۔ تو یہ حدیث شریف بطور خاص آج ہمارے کلچر کے لحاظ سے اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ آج چاند رات جو ہے، اس رات کو لوگوں نے ایک میلے اور جشن اور لہو و لعب کی رات سمجھا ہوا ہے کہ چونکہ چاند طلوع ہو گیا ہے، ڈک بج رہے ہیں، ناچ ہو رہے ہیں، گانے لگے ہوئے ہیں، اور لوگ اس انداز میں کہ جیسے شیطان نہیں کھلا بلکہ لوگوں کو کوئی شاید چھٹی مل گئی ہے، اس انداز میں گلی بازار میں گھومنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور یہ راتیں جو چاند رات عید الفطر سے دن سے پہلے کی جو رات ہے، اس رات کے لیے لوگوں نے معاذ اللہ پہلے ہی طے کیا ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے مختلف قسم کی ایسی حرکات، کرتوت اور اس طرح کے کام، جبکہ یہ رات تو بڑی خاص رات ہے کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کا کوئی وقت ضائع نہیں ہونے چاہیے۔ جو شخص اس رات عبادت کرے گا اس کے دل کو نئی زندگی مل جائے گی۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث شریف کی روشنی میں اپنے کلچر کے اندر جو اس رات کے لحاظ سے لغویات لوگوں میں رائج ہو رہی ہیں، ان کا مکمل محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس چیز کی ہر جگہ تبلیغ کرنی چاہیے کہ یہ رات جو ہے یہ جشن کی رات نہیں ہے، یہ میلے ٹھیلے کی رات نہیں ہے، گانے بجانے کی رات نہیں ہے، اور یعنی فحاشی کی رات نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال کے دربار میں خاص سجدوں کی رات ہے۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے عید الاضحیٰ سے جو پہلے رات ہے 9 اور 10 کے درمیان کی، اس کے بارے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی حکم ارشاد فرمایا۔ بلکہ اسلام میں جن راتوں کے اندر دعائیں قبول ہوتی ہیں ان کی جہاں بھی لسٹ موجود ہے اس میں اس رات کا تذکرہ ضرور آتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں، بالغنا انہ کان یقال ان الدعاء یستجاب فی 5 لیال، کہتے ہیں ہم تک یہ بات سند سے پہنچی ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ 5 راتوں کے اندر کون کون سی رات ہے؟ فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، چونکہ شریعت مطہرہ میں جو بالعموم احکام ہیں اس میں دن کے ساتھ پہلے والی رات شمار ہوتی ہے، بعد والی رات شمار نہیں ہوتی۔ پہلے والی حج کے کچھ مسائل میں بعد والی رات کو شمار کیا جاتا ہے، لیکن بالعموم شرعی احکام میں پہلی رات جو ہے دن سے وہ اس دن کی رات ہوتی ہے۔ لہٰذا آج جمعہ ہے تو جمعہ کی رات وہ ہے جو اب گزر گئی۔ تو سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو صحابہ کرام علیہ رضوان کو پتہ چلا اور ان سے آگے تابعین تک بات پہنچی، تو جن راتوں کے اندر دعا کی قبولیت کا بطور خاص بیان کیا گیا تو وہ ایک رات ہے جمعہ کی رات، یعنی جمعہ سے پہلے متصل جو رات۔ تو آج جو رات گزری اس کو کئی وجوہ سے اللہ کی طرف سے رحمتوں کا ایک ایسا اس کے لیے اعزاز تھا کہ یہ جمعہ کی رات بھی تھی
اور پھر اس کے علاوہ یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات بھی تھی، اور پھر جس طرح گزشتہ سال فہم دین کورس میں تم نے لیلۃ القدر کی پہچان کے بارے میں جو دلائل سنے تو اس کے مطابق قدر کی رات بھی تھی۔ اس بنیاد پر جو دعاؤں کی قبولیت ہے اس کے لیے اس رات کا وقت یقیناً بہت اہم وقت تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر جس رات میں دعائیں قبول ہوتی ہیں ہی لیلۃ الاضحیٰ، وہ عید الاضحیٰ کی رات ہے، یعنی 9 اور 10 ذو الحج کی درمیانی رات، جس دن عید ہونی ہے اس سے پہلے کی رات جو ہے وہ عید الاضحیٰ کی رات ہے، اس میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ ایسے ہی تیسرے نمبر پر لیلۃ الفطر، جس دن عید الفطر ہے اس سے پہلے کی جو رات ہے یہ رات خاص دعاؤں کی قبولیت کی رات۔ اب دیکھو کس قدر یعنی لوگ کنویں کو مینار اور مینار کو کنواں بنا کے پیش کر رہے ہیں، اور کس انداز میں یعنی امور بالکل معکوس ہو چکے ہیں۔ رات وہ ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے کہ لوگ اس میں بندگی کریں، رب سے دعا کریں، رب سے مانگیں، اور ہمارے ہاں اللہ ماشاءاللہ یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ یہ چاند رات ہے، اور چاند رات کا مطلب ہوتا ہے معاذ اللہ گناہوں کے کرنے کی رات۔ اس طرح مختلف خرافات اور مختلف دھندے لوگ شروع کر دیتے ہیں، جبکہ شریعت مطہرہ سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ رات ہے قبولیت دعا کی رات، تو پھر خاص طور پر وہ کام کرنے چاہیے کہ جن کے نتیجہ میں دعا مانگ کر رب ذوالجلال سے اپنے لیے رحمتوں کا حصول کیا جائے۔ چوتھے نمبر پر کون سی رات ہے؟ فرمایا اول لیلہ من رجب، رجب کی پہلی رات یعنی رجب کی چاند رات، یہ رات بھی وہ ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور پانچویں رات کہ جس کے خلاف آج معاشرے میں بڑا پراپوگنڈا کیا جاتا ہے وہ ہے لیلۃ النصف من شعبان، شب برات کی رات، یعنی شب برات کی رات وہ رات ہے کہ جس کے بارے میں سارے اسلامی کلچر میں ہر جگہ یہ بات ملتی ہے کہ یہ وہ رات ہے جو دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے، لیکن آج ایک طبقہ شوال کے آنے سے پہلے ہی فتوے داغنا شروع کر دیتا ہے رجب کے اندر کہ شب برات کی کوئی تصور نہیں ہے، اس رات کو کوئی اہتمام نہیں ہونا چاہیے۔ اب جو رات شریعت نے دعاؤں کی قبولیت کی رات بنائی ہے یہ لوگ اس رات کو لوگوں کو لوری دے کے سلا دینا چاہتے ہیں، اور اس رات کی جو حقیقت اور اہمیت ہے اس کا انکار کرتے ہوئے اس رات میں لوگوں کو خواب غفلت کی طرف یہ لے جانا چاہتے ہیں، جبکہ شریعت بتا رہی ہے کہ لیلۃ النصف من شعبان یعنی شب برات جو گناہوں سے اور جہنم سے چھٹکارے کی رات ہے وہ رات بھی ایسی رات ہے کہ جس رات کے اندر رب ذوالجلال کے دربار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اس طرح امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ان 5 راتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان سے جب پوچھا گیا کہ دعائیں کن کن راتوں میں قبول ہوتی ہیں تو ابن عمر جو یہ لسٹ بیان کرتے ہیں تو اصول کے مطابق جب صحابی ایک ایسی بات بتائیں جو کہ عقل سے سوچ کے نہیں کی جا سکتی تو وہ حدیث مرفوع کے حکم میں ہوتی ہے۔ چیزوں کی مقدار بیان کرنا، چیزوں کی قدر بیان کرنا، مختلف امور کی شناخت، یہ انسان شرعی امور کو اپنے سوچ سے بیان نہیں کر سکتا، یہ شریعت کے بتائے ہوئے ضابطے کے مطابق جو ہے اس کا بیان ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اس چیز کا بیان کہ کتنی انسان کے پاس مالیت ہو تو اس پہ زکوٰۃ لازم آئے گی، کتنی بکریاں ہوں، کتنی بھینسیں ہوں، کتنی بھیڑیں ہوں، تو اب یہ چیزیں وہ ہیں جو شریعت نے بیان کر دی، آگے کسی کے قیاس کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے۔ تو اس طرح کے جو امور ہوتے ہیں جب صحابی وہ بیان کرے تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام سے سنا تھا، اگرچہ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں نبی علیہ السلام سے یہ جو میں نے بات سنی وہ بیان کر رہا ہوں۔ بات جب ایسی ہے کہ جس کا تعلق قیاس سے نہیں ہے تو پھر اس کو حدیث مرفوع سمجھا جائے گا۔ تو اس واسطے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے پوری سند کے ساتھ، وہ ارشاد فرماتے ہیں جس کو امام بہقی نے شعب ایمان میں روایت کیا ہے، خمس لیال لا يرد فیہن الدعاء، 5 راتیں ہیں جن میں دعا کو رد نہیں کیا جاتا اور ان راتوں کے اندر دعا کو قبول کیا جاتا ہے۔ ان میں سے کون کون سی؟ لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات، واول لیلہ من رجب، اور رجب کی پہلی رات،
ولیلۃ النصف من شعبان، اور شعبان کی 15ویں رات شب برات۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک بھی شب برات یہ دعاؤں کی قبولیت کی رات ہے۔ اور پھر فرمایا لیلۃ العید، عید کی جو 2 راتیں ہیں، یعنی عید الفطر کی رات اور عید الاضحیٰ کی رات۔ تو پہلے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول پیش کیا، تو یہ اب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول پیش کر رہا ہوں، جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اس زمرے کا کہ جو عقل سے جو بات سوچ کے نہیں کی جا سکتی بلکہ شریعت کی بدائی ہوئی وہ اس معیار نص کے مطابق اس کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو یہاں بھی پتہ چلا شب برات کے لحاظ سے بھی اور عید الفطر کی وہ رات، چاند رات کہ جس میں لوگ اس کا اہتمام کرنا چھوڑتے جا رہے ہیں، اس کی عظمت کو بھی اس مقام پر بیان کیا گیا ہے۔ جس وقت عید الفطر کا دن آ جاتا ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس سلسلہ میں جو عمل مبارک تھا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی بیان کرتے ہیں۔ کان یخرج من العیدین رافعا صوتہ بالتہلیل والتکبیر، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے تھے تو اپنی بلند آواز کے ساتھ آپ اللہ اکبر پڑھتے تھے، بلند آواز کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق عید کے دن گھر سے نکلتے وقت ہی تکبیروں کا اہتمام ہونا چاہیے اور اس انداز سے تکبیریں جو ہیں ان کا ذکر اور ان کی ادائیگی ہونی چاہیے۔ پھر عید کا دن چونکہ عید کا دن ہے تو اس سلسلہ میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نلبس اجود ما نجد، کہ ہمیں عید کے دن کے لحاظ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ شہزادے ہیں امام حسن، فرمایا ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے دن کے لحاظ حکم فرمایا ہوا ہے کہ جو کپڑوں میں سے سب سے اچھے کپڑے ہوں عید کے دن ہم وہ پہنیں۔ تو یہ لباس اچھا پہننا عید والے دن، ایک تو یہ ہے کہ انسان اپنی مرضی کے مطابق یہ اچھا لباس پہنے، ایک یہ ہے کہ یہ سمجھے کہ سارے لوگ نئے پہنتے میں بھی نئے پہن لوں، ایک یہ ہے کہ اسے نبی علیہ السلام کا حکم سمجھ کے پہنے۔ تو جس وقت ایک انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھ کے نئے کپڑے پہنے گا تو اللہ اس پر بھی اس کو سنت کی ادائیگی پر ڈھیروں ثواب عطا فرمائے گا کہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر عمل کرتے ہوئے اس طرح کے یہ کپڑے پہنے ہیں۔ اور سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وعلیہ بالسکینۃ والوقار، کپڑے پہن کے دوڑ نہیں لگانی، بڑے سکون سے چلنا ہے اور بڑے وقار سے چل کے عیدگاہ کی طرف جانا ہے، یعنی وقت پہ انسان چلے، لیٹ نہ ہو اور نئے کپڑے پہن کر وہ وقار اور سکون کے ساتھ عیدگاہ کی طرف جائے۔ یعنی شریعت کے جو ضابطے ان کی بڑی حکمتیں ہیں اور ان کے اندر رب ذوالجلال کی طرف سے دیے ہوئے بڑے اجالے ہیں۔ اسلام انسان کو اس حالت میں بھی سوسائٹی میں پیش کرنا چاہتا ہے کہ جس وقت یہ پتا چلے کہ آج باقی اس کی خوشی کا دن ہے اور اس انداز میں کہ وقار اور سکون سے چلتا ہوا محسوس ہو کہ اللہ کے دربار میں مزدوری کرنے کے بعد اب بڑے آرام سے اللہ سے اجرت لینے کے لیے جا رہا ہے اور خالق کائنات جل جلالہ سے انعام کے وصول کرنے کے لیے جا رہا ہے۔ تو فرمایا تم نے جو بھوک پیاس برداشت کر لی اور مشقت سے دن گزارے تو آج وہ دن ہے سکون سکینہ اور وقار کا، لہذا رب ذوالجلال سے اپنے انعام کے حصول کے لیے تم اس طرح اپنا سفر عیدگاہ کی طرف کرو۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین اس سلسلہ میں موجود ہیں اور بطور خاص پہلی جو الہامی کتابیں تھیں ان میں ہماری شریعت کے مختلف امور کو ذکر کیا گیا اور بہت سی ایسی چیزیں ان کو حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلی کتابوں کے بھی عالم تھے اور پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، ان کی طرف سے بھی ایسے بہت سے امور بیان کیے گئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے پہلے بطور تمہید میں آپ کے سامنے اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کعب احبار کہتے ہیں اوحی اللہ الی موسیٰ علیہ السلام، رب ذوالجلال نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، یا موسیٰ
انی الہم فی رمضان السماوات والارض والجبال، اے موسیٰ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو میں الہام کرتا ہوں. یہ ہے بات کسی تک پہنچا دینا، جس طرح قرآن مجید میں یہاں تک آ گیا وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ، اور وحی کی تمہارے رب نے شہد کی مکھی کو. تو مطلب کیا ہے کہ اس کے دل میں بات ڈال دی. تو رب ذوالجلال ایسے اپنی ہر مخلوق کو جسے چاہتا ہے اس کو اس سلسلے کی دانش عطا کر دیتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہا اے میرے کلیم جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک چیز کا الہام میں سارے آسمانوں کو بھی کرتا ہوں، اس کا الہام میں زمینوں کو بھی کر دیتا ہوں، اس کا الہام میں پہاڑوں کو بھی کر دیتا ہوں، اور ایک روایت میں ہے اس کا الہام میں پرندوں کو بھی کر دیتا ہوں. والدواب والحمام، ہر قسم کے جانور تک بات پہنچ جاتی ہے. والحوام، اور جو جتنے بھی کیڑے مکوڑے ہیں حشرات الارض ہیں سب تک یہ بات پہنچا دی جاتی ہے. وہ کون سی بات ہے؟ ان یستغفروا لصائمی رمضان. اللہ فرماتا ہے میں ڈیوٹی لگاتا ہوں آسمانوں کی. آسمانوں تمہارا ایک ہی کام ہے کہ تم نے رمضان کے روزے داروں کے لیے دعا مانگنی ہے. زمینوں تمہارا بھی ایک ہی کام ہے، جانوروں پرندوں اور حشرات الارض ہر چیز پر رب ذوالجلال یہ لازم کر دیتا ہے ان یستغفروا لصائمی رمضان، کہ جو رمضان کا روزہ رکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تم استغفار کرو. اب دیکھو کتنی اللہ کی مخلوقات ہیں. اگر تم حساب لگانا چاہو کہ ضلع گوجرانوالا کی چیونٹیاں کتنی ہیں، کیڑے کتنے ہیں، حشرات الارض کتنے ہیں، آپ تک یہ حساب مشکل ہوگا. انسانی آبادی کا تو تم جو ہے وہ مردم شماری کر لو گے، مگر شہر کی چیونٹیوں اور کیڑے مکوڑوں کا حساب نہیں لگا سکو گے. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے تم تھوڑے ہو، میں نے معاون تمہارے زیادہ بنا دیے ہیں. تم نے روزے رکھے، آسمان پر بھی لازم ہے، زمین پر بھی، درختوں پر بھی، پہاڑوں پر بھی، اور چوپایوں پر بھی، پرندوں پر بھی، اور کیڑے مکوڑوں پر بھی، کہ وہ ایک کام کریں کہ جن لوگوں نے رب کے لیے روزہ رکھا ہوا ہے وہ ان کے گناہوں کی معافی کا رب سے سوال کرتے رہے. اس کے ساتھ ہی کہا یا موسیٰ اطلب ثلاثا، تین چیزیں طلب کرو، تین چیزیں ڈھونڈو. ممن یصوم رمضان، اس بندے سے جو رمضان کا روزہ رکھنے والا. رمضان کا روزہ رکھ کے بندہ بڑا مالدار ہو گیا ہے ایمانی طور پر، تو کلیم اس بندے سے تین چیزوں کا تم سوال کرو. یعنی ان کو حکم دے کے مقصد تھا کہ آگے امت تک یہ بات پہنچاؤ کہ رمضان کے دن کتنی سعادت ہے اس بندے کی کہ جس نے روزے رکھے ہوئے ہیں. اب اللہ کے کلیم کو اللہ کہہ رہا ہے پہلے نمبر پر تو یہ مانگو صلی معہم، ان کے ساتھ مل کے نماز پڑھ لو. رمضان کا روزہ رکھ کے وہ بڑے عظیم ہو گئے ہیں، کلیم ان کے ساتھ تم مل کے نماز پڑھو. وَكُلْ وَاشْرَبْ مَعْهُمْ، اور ان کے ساتھ دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا بھی لو اور پی بھی لو. رب ذوالجلال نے الہام کیا کہ یہ تم ان سے خاص طور پر تین چیزوں کا سوال کرو کہ ایک تو مشترکہ نماز پڑھو، مشترکہ کھانا کھا لو، اور مشترکہ تم پانی پی لو. پھر رب ذوالجلال فرماتا ہے فَإِنِّي لَا أُنزِلُ عَقُوبَتِي وَلَا نَقْمَتِي فِي بُكَا فِيهَا ثَلَاثَ مِمَّن يَصُومُ رَمَضَان. جس علاقے میں، جس ایریے میں، جس پلاٹ میں، جس مکان میں تین بندے ایسے ہوں جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، اللہ فرماتا ہے میں اس جگہ عذاب نازل نہیں کرتا. امام بہقی نے شعب ایمان میں کعب احبار کی اس پوری روایت کو سند کے ساتھ روایت کیا ہے. یعنی رمضان کا روزے دار روزے رکھ کے کتنا عظیم بن گیا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے جہاں تین ہوں گے رمضان کے روزے دار جنہوں نے رمضان کے مکمل روزے رکھے ہیں، ان کی کیا حیثیت ہوگی؟ فرمایا وہ دوسروں کے لیے ابر کرم بن جائیں گے، وہ دوسروں کے لیے ایک رحمت کی علامت بن جائیں گے. ان کے ہوتے ہوئے دوسروں کو بھی عذاب نہیں دیا جائے گا. یا موسیٰ ان کنت مسافرا، اگر تم مسافر ہو تو پھر تم سفر ترک کر کے آ جاؤ. وَإِن كُنْتَ مَرِيضًا فَمُرْهُمْ. اب رمضان کے بعد جو عید کی صورتحال ہے جو آج ہمارا موضوع ہے، اب حدیث اس مقام کی طرف جا رہی ہے. اور جب روزے پورے ہو جائیں، اے میرے کلیم اگر تمہارا کہیں سفر جاری تھا تو اس عید کی وجہ سے سفر ترک کر دو، اور اگر تم ایسے مریض ہو تو کہ چل نہیں سکتے فَمُرْهُمْ أَن يَحْمِلُوكَ، تو
بندوں کو کہو کہ وہ تمہیں اٹھا کے عیدگاہ میں لے جائیں۔ اگر تم سفر پہ ہو تو واپس آ جاؤ، اگر تم مریض ہو تو پھر قل لہم ان یحملوک، کہ وہ تمہیں اٹھا کے اس جگہ پہنچائیں جہاں رمضان کے روزے داروں نے روزے کے بعد اللہ سے انعام وصول کرنا ہے، وہ اس جگہ تمہیں پہنچا دیں۔ وَقُلْ لِلنِّسَاءِ وَالْحُيَّضِ وَالصِّبْيَانِ الصِّغَارِ، عورتوں کو بھی کہو، یہاں تک کہ جو ماہواری کے دنوں میں ہیں انہیں بھی کہو، اگرچہ وہ نماز نہیں پڑھیں گی لیکن اس عیدگاہ میں چلی جائیں کہ جہاں پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور ایک سائیڈ میں وہ بھی رحمتوں کے حصول کے لیے کھڑی ہو جائیں، چونکہ مسجد کے تقاضے اور ہیں اور عیدگاہ کی حیثیت اور ہے، اس جگہ وہ بھی پہنچ جائیں، یہاں تک کہ فرمایا چھوٹے بچے بھی پہنچ جائیں۔ این یبرزوا معک، کہ وہ بھی سارے گھروں سے باہر نکلیں۔ ہے سو یبرزو صائمو رمضان، جہاں رمضان کا روزہ رکھ کر گنتی پوری کرنے کے بعد وہ عید پڑھنے کے لیے نکلے ہیں، وہاں تم بھی پہنچو، اور جو جس کا ذکر کیا گیا اس کو بھی اپنے ساتھ لے لو۔ عند تسرم رمضان، جب رمضان ختم ہو چکا ہے، فإنی، رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، لو اذنت لسمائی وارضی لسلمتا علیہم، اگر میں اجازت دے دوں آسمانوں کو تو وہ بھی تڑپ رہے ہیں کہ ہم کہیں رمضان کے روزے داروں کو سلام کہہ آئیں۔ اگر میں اجازت دے دوں زمینوں کو تو زمینیں بھی تڑپ رہی ہیں کہ ہمیں اذن ملے تو ہم رمضان کے روزے داروں کو سلام کہہ لیں۔ یعنی اتنی ویلیو بڑھ گئی ہے رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد ایک انسان کی، آسمان بھی سلام کہنے کی اجازت چاہ رہا ہے، زمین بھی چاہتی ہے اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں روزے داروں کو سلام کہوں۔ اس مقام تک پہنچ کر فرمایا وَلَكَلَّمَتَاهُمْ وَلَبَشَّرَتَاهُمْ، فرمایا زمین بھی چاہتی ہے سلام بھی کروں، تھوڑی سی بات چیت بھی کر لوں روزے دار کے ساتھ، آسمان بھی چاہتا ہے میں بھی روزے دار کے ساتھ کچھ بات چیت کر لوں، پر صرف بات چیت نہیں، دونوں بشارت دینا چاہتے ہیں۔ زمین کو کچھ باتوں کا پتہ ہے کہ روزے دار کے لیے رب نے کیا تیار کیا ہے، زمین وہ پیغام پہنچانا چاہتی ہے، آسمان کو بھی کچھ پتہ ہے کہ روزے دار کے لیے رب نے کیا تیار کیا ہوا ہے، وہ بھی روزے دار کو پیغام پہنچانا چاہتا ہے۔ اس طرح سلام، کلام اور بشارت کی اجازت ہر چیز مانگ رہی ہے کہ ہمیں اجازت ملے تو ہم روزے دار کو بتائیں کہ تو نے مزدوری تھوڑی کی ہے، اللہ نے اجر تیرے لیے بہت زیادہ تیار کر رکھا ہے۔ یہاں تک جب بات پہنچ گئی تو کعب احبار کہتے ہیں جس وقت یہ سارے اکٹھے ہو کے عیدگاہ میں آ جاتے ہیں، اللہ فرماتا انی اقولو، میں کہتا ہوں عبادی الذین صاموا رمضان، اے میرے بندو جنہوں نے رمضان کا روزہ رکھا تھا، ارجعوا الی رحالکم، اب تم واپس گھروں میں چلے جاؤ، یعنی عید کی ادائیگی کے بعد اب تم واپس گھروں میں چلے جاؤ۔ کیوں؟ ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا، اللہ کی طرف سے اعلان، ارضیتمونی، تم نے مجھے راضی کر دیا، وجعلت ثوابکم من صیامکم ان اوتیککم من النار، اور تمہاری مزدوری جو میں تمہیں دینے والا ہوں نا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ میں نے تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ یہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے واحد کی اور حضرت کعب احبار نے اس کو روایت کیا، اور عید کے دن اور ما قبل رمضان کی جو عظمت ہے، اس کے بعد عید کی جو حیثیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم واپس چلے جاؤ، اور پھر میں نے تمہیں یہ ثواب دے دیا کہ میں نے تمہارے روزے کے عوض تمہیں جہنم سے آزاد کر دیا ہے۔ وَأَنْ أُحَاسِبَكُمْ حِسَابًا يَسِيرًا، تمہارا حساب بڑا آسان ہوگا۔ وَأَنْ أُقِيلَ لَكُمُ الْعَسْرَةَ، فرمایا جو قیامت کے دن تمہیں سختی پیش آنی تھی وہ میں نے واپس لے لیے۔ اکالا ہوتا ہے، بے ہو جائے تو پھر سودا واپس کرنا، رب تمہارا کچھ معاملہ ایسا تھا جس کے نتیجے میں کل حشر کے دن تمہیں سختیوں کا سامنا کرنا پڑنا تھا، مگر اس روزے کی بدولت وہ سودا واپس ہو گیا ہے، اب تمہیں ان سختیوں کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ یہ ساری بات ہے جو اجتماع عید الفطر سے رب ذوالجلال فرما رہا ہے کہ تم اب گھروں کو واپس لوٹ جاؤ، تمہارے گناہوں کو بخش دیا گیا ہے۔ اور پھر رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے میں نے پیچھے تمہارے گھروں میں تمہارے رزق میں برکت کر دی ہے، تم چلے جاؤ، لوٹ جاؤ اپنے گھروں کی طرف۔
اور پھر فرمایا ولا افضحکم بین یدی احد، میں تمہیں کسی کے سامنے رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اور اس کے ساتھ اللہ فرماتا ہے وعزتی، مجھے میری اپنی عزت کی قسم ہے، لا تسألونی شیئا بعد صیام رمضان وموقفکم ھذا من آخرتکم الا آتیتکم، فرمایا اس گراؤنڈ میں جس میں تم نے نماز پڑھی، اس عیدگاہ میں جس میں تم کھڑے ہو گئے، اس مسجد میں جہاں تم نے نماز عید ادا کی، جہاں کھڑے ہو کر آخرت کے بارے میں جو مانگو گے تمہیں نکلنے سے پہلے عطا کر دوں گا، تمہارے نامہ اعمال میں لکھ دی جائے گی۔ فرمایا وموقفکم ھذا، یہ جو تمہارا موقف ہے جہاں تم اس وقت رکے ہوئے ہو، یہاں تم لا تسألونی شیئا، رمضان کا روزہ رکھنے کے بعد جو بھی تم مانگو گے آخرت کے لحاظ سے کہ اللہ میری آخرت ایسی بنا دے، مجھے ایسی جنت عطا کر دے، اللہ فرماتا ہے مجھے میری اپنی عزت کی قسم، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں تم جو مانگو گے میں وہی تمہیں آخرت کے لحاظ سے عطا فرما دوں گا۔ یہ کعب احبار کہتے ہیں لا تسألونی شیئا من امر دنیاکم الا نظرت لکم، فرما دنیا کے لحاظ سے جو مانگو گے میں پھر بھی نظر کرم فرماؤں گا۔ تو یہ جامع خطبہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب ذوالجلال نے ان سے ہم کلام ہوتے وقت ان سے گفتگو کی، اور کعب احبار جو پہلی کتابوں کے عالم تھے اور پھر اسلام قبول کر لیا، اور پھر آگے وہ رمضان کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے اس پہلے علم کو جو نبوت کے تعلیمات کا ایک حصہ ہے بیان کرتے ہوئے کتنا جامع خطبہ انہوں نے بیان کیا۔ اور آگے اس کے بعد جو میں ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پیش کروں گا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو کچھ کعب احبار بیان کر رہے ہیں کیونکہ بہت حصہ اس کا ہمارے نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے، اس بنیاد پر اس کے مضمون کو تائید جب مل گئی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بات جو انہوں نے پہلی شریعت سے پڑھی اور اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وحی جو ان کی طرف کی گئی تھی اس کو روایت کیا، تو یہ بات جو ہے کچی نہیں ہے بلکہ پکی بات ہے جسے کعب احبار سے آگے محدثین نے سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد فرامین کتب حدیث میں موجود ہے۔ مثال کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، مشکات شریف میں یہ بات تفصیل سے موجود ہے، فرما اذا کان یوم عیدہم، یہ ہمارے نبی علیہ السلام کا خطبہ ہے، جب میری امت کی عید کا دن ہوتا ہے، عید الفطر کا دن ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یعنی یوم فطرہم، فطر کا دن ہوتا ہے، تاکہ یہ نہ کوئی سمجھے کہ عید الاضحیٰ کی بات ہو رہی ہے، عید الفطر کا جب دن ہوتا ہے، اگلے لفظ بڑے قابل غور ہیں، تب باہا بہم ملائکتہ، اللہ فرشتوں کے سامنے اپنے بندوں کی وجہ سے فخر کرتا ہے، باہا بہم ملائکتہ، ایک ہے صرف ذکر کرنا فرشتوں دیکھو میرے بندے، ایک ہے انہیں فرشتوں کو دکھا کے فخر کرنا، فرشتوں یہ ہیں وہ جنہیں میں نے کہا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، تم کہتے ہو تسبیح کے لیے ہم کافی ہیں، فرشتوں دیکھو یہ انہوں نے روزے رکھے، انہوں نے بھوک کاٹی، پیاس برداشت کی، پھر سینے چوڑے کر کے نہیں نکلے، پھر بھی روتے ہوئے آ گئے ہیں، ایسے انداز سے نہیں آئے کہ کہیں ہمارا رب پر بہت کچھ ثابت ہو گیا ہے اور ہم اب رب سے اپنا حق لینے جا رہے ہیں، فرمایا دیکھو فرشتوں انہوں نے میرے ہاں ڈیوٹی کی ہے، میرا کہنا مانا ہے، اور پھر بھی نکلے ہیں تو عاجز بن کے نکلے ہیں۔ کس انداز میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں باہا بہم ملائکتہ، اللہ فرشتوں کے سامنے ان انسانوں پر جو روزے رکھ کے عیدگاہ میں نماز پڑھنے آ گئے اللہ فخر کرتا ہے۔ تو اس سے بڑا انسان کے لیے انعام کیا ہو سکتا ہے کہ اس کا رب اس کی وجہ سے فخر کر رہا ہو، اس کا رب اس کی وجہ سے ایک مخلوق کو دکھائے دیکھو میرا بندہ، دیکھو میرے بندے، دیکھو میرے محبوب کی امت کے یہ افراد کہ یہ اب نماز پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں، انعام وصول کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ باہا کا لفظ جو ہے یہ ایک مومن کی معراج ہے کہ یہ اس لائق ہو گیا ہے کہ رب ذوالجلال اسے سامنے کر کے فرشتوں کے سامنے اس کی وجہ سے فخر کر رہا ہے۔ اور پھر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ مشکات شریف میں موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرماتے ہیں
یا ملائکتی، اے میرے فرشتوں، ایک مجھے مشورہ تو دو۔ وہ مشورہ بھی تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، اور اس میں بیان کر چکا ہوں کہ رب کا مشورہ سنت بنانے کے لیے ہے، ورنہ اللہ تو مشورے کا محتاج نہیں، اور مشورہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ وہ امر تلاش کیا جائے جو اکیلی رائے نہیں ڈھونڈ سکتی، کئی مل جائیں تو ڈھونڈ سکتی ہے۔ رب کی صورتحال ایسی نہیں، اسے تو خود سب کچھ پتا ہے، لیکن مشورے کا فائدہ لوگوں کو بتانے کے لیے۔ اب اللہ نے پھر فرشتوں سے پوچھا، عید کا دن ہے، نمازی روزے دار مسجد میں آ گئے ہیں عید پڑھنے کے لیے، اللہ فرشتوں کو دکھا کے فخر کر کے کہتا فرشتوں مجھے ایک بات کا جواب دو، ما جزاء اجیر وفى عملہ، اس مزدور کے ساتھ کیا کرنا چاہیے جس نے ڈیوٹی پوری کر دی ہو؟ فرشتوں تم مجھے بتاؤ، ما جزاء اجیر وفى عملہ، انہیں کہا تھا کہ اتنا کام تم نے کرنا اور وہ کر کے فارغ ہو گئے ہیں، اب تم مجھے بتاؤ کہ ان کے ساتھ سلوک کیا کرنا چاہیے۔ اب فرشتے وہ غلطی نہیں کرتے، انہیں پتا ہے کہ اس مشورے پر بھی جو معاملہ تھا، جو کچھ ہوا تھا، وہ بھی انہوں نے حسد کی وجہ سے نہیں کیا تھا، وہ معاملہ تھا کہ انہوں نے جزوی طور پر اجزاء کو دیکھا تھا، معجون کو نہیں دیکھا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ اب جب رب ذوالجلال نے پوچھا کہ تم مجھے اس مزدور کے بارے میں بتاؤ کہ جس کو جو کام دیا گیا اس نے پورا کر لیا، اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ قالوا ربنا جزاؤہ ان یوفى اجرہ، سارے کہنے لگے اے ہمارے رب، ہمارا ایک ہی فیصلہ ہے، جس نے مزدوری پوری کر دی ہے اس کو تنخواہ دے دینی چاہیے، اس کی اجرت اسے عطا کر دینی چاہیے، جو اجرت بنتی ہے وہ اس کو دے دینی چاہیے۔ اب یہاں پر بھی فرشتوں سے پوچھنے کا جو مقصد تھا، اصل میں فرشتوں کو بھی عظمت دلانا مقصود تھا، کیونکہ اس امت کا جو خیر خواہ ہے رب اسے بھی عظمتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اب ایک ہے ڈائریکٹ رب ذوالجلال اجر ان بندوں کو دے دیتا، دوسرا کہ فرشتوں کو بھی شریک ثواب کر دیا ہے کہ یہ عام نہیں ہے، یہ میرے محبوب کے غلاموں کے خیر خواہ ہیں۔ اب پوچھا گیا کہ کیا کرنا چاہیے، وہ کہتے ہیں کرنا یہ چاہیے اے ہمارے رب ان کی جزا پوری کر دینی چاہیے۔ اب رب ذوالجلال ان سے کہلوا کے پھر اپنا اعلان کرتا ہے کہ اب میں فرشتوں ایک اعلان کر رہا ہوں، تم گواہ ہو جانا۔ کیا الفاظ ہیں رب ذوالجلال کے اعلان کے؟ اللہ فرماتا ہے ملائکتی، اے میرے فرشتوں، عبیدی و امائی قضوا فریضتی علیہم، میرے بندوں نے اور بندیوں نے، عبیدی و امائی، وہ عبید ہے جو مذکر مرد ہیں، اور جس طرح کسی سردار کے غلام ہوتے ہیں، اللہ فرماتا ہے میرے غلاموں نے اور لونڈیوں نے، خادماؤں نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے قضوا فریضتی علیہم، میں نے جو ان پہ فرض کیا تھا انہوں نے وہ ادا کر دیا ہے۔ میرا فریضہ جو تھا روزہ رکھنے کا، وہ فریضہ مرد و عورت نے ادا کر دیا ہے، اور اب عید پڑھنے کے لیے آ گئے ہیں۔ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے جب فریضہ پورا ہوا ثم خرجوا، گھروں سے نکلے ہیں۔ اب یہ ہے وہ انداز کہ گھروں سے نکلے ہیں، تو نکلے کس انداز میں؟ شریعت نے جو سکھایا، فرمایا خرجوا یعجون الی الدعاء، آنسو آنکھوں میں ہے اور بڑی دلدوز آہیں لیتے ہوئے بہر آ گئے ہیں۔ یعجون، ان کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں اور مجھ سے کرم کی برسات کے طلبگار بن کے نکل آئے ہیں۔ نہ تکبر ہے، نہ ریا ہے، اور نہ نکلنے کے انداز میں کوئی ایسی لاو و لاب کی حرکت ہے۔ فرمایا وہ مزدوری کر کے میرے ہاں اجرت لینے میں تکبر سے نہیں آ رہے کہ ہمارا حق بنتا ہے ہمیں حق دے، پھر بھی مجھ سے درخواست کے لہجے میں، التجا اور اپیل کے لہجے میں بات کرتے ہیں کہ اے رب تیرا فضل ہے، ہمیں تو نواز دے، ہمیں ہمارے روزوں کا ثواب عطا فرما دے۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے فرشتوں یہ انداز ہے مرد و عورت کا، وہ مزدوری کر کے اس انداز میں باہر آ کے مجھ سے مانگ رہے ہیں۔ تو خالق کائنات جل جلالہ یہ بیان کر کے آگے اللہ 5 قسمیں اٹھاتا ہے، 5 قسمیں اٹھا کے بات کرتا ہے۔ اس رب کی بات قسم کے بغیر بھی معتبر ہے، لیکن اس مقام پر اسے کتنا پیار ہے اپنے بندوں سے، اور اپنے بندوں کو عید الفطر کے دن
کتنا نوازنا چاہتا ہے اور کتنا دلاسا دینا چاہتا ہے کہ گناہگاروں اب تم نے واپس جانا ہے تو کیا سمجھ کے واپس جانا ہے؟ خالق کائنات کہتا ہوا عزتی و جلالی و کرمی و علوی و ارتفاع مکانی، یہ ہیں 5 قسمیں۔ پہلی قسم کیا ہے؟ وعزتی، مجھے میری عزت کی قسم۔ دوسری و جلالی، مجھے میرے جلال کی قسم۔ و کرمی، مجھے میرے کرم کی قسم۔ و علوی، مجھے میری بلند شان کی قسم۔ ورتفاع مکانی، مجھے میری بلند ذات کی قسم۔ یہ 5 قسمیں اٹھا کے اللہ کہتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، لأجیبنہم، میں سب کی دعا کو قبول کرنے والا ہوں۔ کیا کرم ہے رب ذوالجلال کے! عید الفطر کے دن اور خالق کائنات جل جلالہ کے فرشتے اس واسطے اس کو یوم الجوائز کہتے ہیں۔ آسمانوں پر عید الفطر کا نام یوم الجوائز ہے کہ یوم تقسیم انعامات، اور اس تقسیم انعامات کا یہ منظر ہے جو اس حدیث شریف میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ فرمایا رب ذوالجلال پہلے پوچھتا رہا تھا انہیں کیا کرنا چاہیے، پھر پوچھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مخاطب کر کے 5 قسمیں اٹھائیں اور 5 قسمیں اٹھا کے کہا کہ میں ان کی دعا کو ضرور قبول کروں گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ارجعوا قد غفرت لکم، عید پڑھنے والوں اب گھر چلے جاؤ، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ ارجعوا، لوٹ جاؤ واپس، عید پڑھ کے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ فرماتا ہے ارجعوا، واپس چلے جاؤ، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ اگر آج ہمارے کانوں میں آواز نہ بھی آئے تو کوئی بات نہیں کہ جن کانوں نے سنی ہے یہ آواز اور ہمیں بتا دیا ہے، وہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کان ہیں، ہمیں اپنے سننے پر اتنا یقین نہیں جتنا ان کے سننے پر یقین ہے۔ تو خالق کائنات فرماتا ہے عیدگاہوں میں موجود مسلمانوں، تم اب دعائیں مانگ رہے ہو تو میں تمہیں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں دعا قبول ہو گئی ہے، اب نہ بیٹھو، ارجعوا، لوٹو اپنے گھر کی طرف، قد غفرت لکم، میں نے تمہیں بخش دیا۔ اور صرف گناہ معاف نہیں کیے، مزے کی بات یہ ہے کہ بدلت سیئاتکم حسنات، اگر تم میں سے کسی کی 10 لاکھ غلطیاں تھیں تو میں نے 10 لاکھ نیکیاں دے دی ہیں۔ بدلت سیئاتکم حسنات، جتنے گناہ تھے وہ تو بخشے گئے اور گناہوں کی جگہ اتنی میں نے نیکیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ اب دیکھو یوم تقسیم انعامات اس امت کا کتنا روشن دن ہے اور کتنا بڑا دن ہے، اور اس دن کے اندر رب ذوالجلال نے کتنی بڑی بندے پہ کرم نوازی کی ہے۔ فرمایا یرجعون، ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے اب نمازی نکلے مسجد سے، عیدگاہ سے واپس گھر کو جا رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا آئے تھے تو گٹھڑیاں کندھوں پہ تھیں، جا رہے ہیں یرجعون مغفورا لہم، ایسے جا رہے ہیں کہ اللہ نے نئی زندگی عطا فرما دی ہے، گناہ دھل چکے ہیں اور گناہوں کی گٹھڑیاں گر چکی ہیں۔ اب یہ جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جس پر ہمارا یقین اور غیب پر ہمارا ایمان، اور آپ کے فرمان نے جو یوم فطر کی حیثیت کو بیان کیا، اس سے پتہ چل گیا کہ عید منانی کیسی چاہیے۔ یہ دن ہے جوائز کے تقسیم کا دن، انعامات کی تقسیم کا دن۔ یہ دن 2 طرح کی اس کے اندر طبیعت میں چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑا خدشہ ہے، دھڑکن تیز ہے کہ میں نے رکھے تو ہے، پتہ نہیں قبول ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، میں نے اتنے دن گزارے ہیں، اب پتہ نہیں میرے روزوں کا کیا بنتا ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ ہے کہ رب مجھے اتنا کچھ دے رہا ہے تو پھر مجھے اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایک اس میں جہت ہے خوف کی، دوسری جہت ہے خوشی کی۔ ایک یہ ہے کہ پتہ نہیں بنتا کیا ہے، دوسرا یہ ہے کہ اب بخش دیا گیا مجھے تو پھر اس رب کا شکر ادا کرنا چاہیے جس رب نے اتنا بڑا کرم کیا ہے۔ یہ دونوں جہتیں ہمیں بتا رہی ہیں۔ پھر انداز وہ نہیں ہونا چاہیے جو لوگ ڈیک لگا کے گلیوں میں بیٹھ کے بتاتے ہیں۔ بھائی جس کو خدشہ ہے کہ میرا بنتا کیا ہے اس کی آنکھوں میں تو آنسو ہونے چاہیے، نہ کہ وہ جو ہے وہ ڈھول بجا رہا ہو، یا جس کو پتا ہے کہ رب نے کرم بڑا کر دیا ہے تو اس کا تو سر اللہ کے در میں جھک جانا چاہیے، نہ یہ کہ وہ اللہ کے کرم کا مقابلہ اپنے فسق سے شروع کر دے کہ ادھر سے کرم بڑا ہو رہا ہے تو میں نئے گناہ کر لوں، ادھر سے فضل بڑا ہو رہا ہے تو میں کوئی تازہ غلطی کر لوں۔ نہیں نہیں، عید الفطر کا دن ہم سے یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ میلے کا دن نہیں، یہ جو واہیات
کاموں کا دن نہیں، یہ گانے بجانے اور میوزک کا دن نہیں، یہ رب سے انعام پانے اور رب کا شکر کرنے کا دن ہے۔ اس بنیاد پر اس کے اندر ہر وہ کام ہونا چاہیے کہ جس میں یہ دونوں پہلو موجود ہوں، اللہ کا خوف بھی ٹپک رہا ہو، اللہ کی رحمت جو ہے اس کی خوشی بھی نظر آ رہی ہو۔ یہی ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان خوف اور امید کی درمیانی حالت کا نام ہے۔ نہ صرف خوف اچھا ہے اور نہ صرف امید اچھی ہے، جو صرف خوف میں ہے وہ نا امید ہو گیا ہے، اور جو صرف امید میں ہے وہ بد عمل ہو گیا ہے۔ فرمایا مومن وہ ہوتا ہے رب کا خوف بھی رکھتا ہے اور رب کی رحمت کی امید بھی رکھتا ہے۔ تو اس بنیاد پر عید کا دن جو ہے وہ دونوں کاموں کا دن ہے، اس میں رب سے ڈرنا بھی ہے اور رب کی رحمت پہ مسکرانا بھی ہے۔ رب ذوالجلال کی رحمت کے حصول پر خالق کائنات نے جو انعامات کا اعلان کر رکھا ہے اس کے مطابق یہ پکا یقین رکھنا ہے کہ میں نے رکھے ہیں، اللہ کرم فرمائے گا، میرے روزے قبول ہو جائیں گے، اور یقیناً میں بھی اس زمرے میں ہوں کہ جو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ رب کہہ رہا ہے نمازیوں اب گھر چلے جاؤ، میں نے گناہ معاف کر دیے ہیں، جتنے گناہ تھے اتنی میں نے نیکیاں بھی عطا فرما دی ہیں۔ وہ تشم سامعین حضرات، اسی سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد فرامین اس حیثیت کو بیان کرتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لوگوں کے لیے ان عظمتوں کو واضح کیا ان عظمتوں کا اظہار بھی اس سے ہوتا ہے۔ اب یہ عید جس وقت ہم دیکھتے ہیں کہ امت نے منائی اور اس کا بہت لمبا سلسلہ اور سفر گزرتے ہوئے آج ہم تک پہنچی ہے، تو اس میں ہم سے پہلی امت کا انداز کیا رہا، وہ عید مناتے ہوئے کس انداز میں تھے، تاکہ ہم اس انداز کو اپنے سامنے رکھیں اور ہم عید کی حقیقی عظمتیں جو ہیں ان کو محسوس کر سکیں۔ اس سلسلہ میں امام بہقی نے ذکر کیا ہے کہ حضرت وہیب جو بہت بڑے صوفی تھے، انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ یضحکون یوم الفطر، عید الفطر کے دن ہنس رہے ہیں۔ انہوں نے عید الفطر کے دن لوگوں کو ہنستے دیکھا تو کہنے لگے ان کان ہؤلاء تقبل عنہم صیامہم فما ھذا فعل الشاکرین۔ فرمانے لگے دو ہی صورتیں ہیں، ان بندوں کے روزے یا قبول ہوئے یا قبول نہیں ہوئے۔ جس نے رکھے نہیں وہ تو اس کلاس کا اسٹوڈنٹ ہی نہیں، اس کا کیا تعلق عید سے اور عید کا کیا تعلق اس سے، وہ تو کسی کھاتے کا نہیں۔ جس نے رکھے ہیں، نفل پڑھے ہیں، نمازیں پڑھی ہیں اور رمضان پورا اس نے پابندی سے گزارا، اس کو عید کے دن کیسا ہونا چاہیے۔ حضرت وہیب نے کہا یہ جو ہنس رہے ہیں کھڑے ہو کر، اگر یا تو ان کے روزے قبول ہو گئے ہیں یا ان کے روزے قبول نہیں ہوئے۔ فرمانے لگے ان کان ہؤلاء تقبل عنہم صیامہم، اگر ان کے قبول ہو گئے ہیں فما ھذا فعل الشاکرین، پر یہ جو دانت نکال رہے ہیں یہ فعل شکر کرنے والوں کا نہیں ہوتا۔ جس طرح یہ لوگ مجھے کھڑے نظر آ رہے، اگر قبول ہو گئے ہیں تو پھر شکر لازم تھا، اور شکر کا وہ طریقہ نہیں ہے جو ان کی روش مجھے نظر آ رہی ہے۔ اور پھر فرمایا وَإِن كَانَ هَؤُلَاءِ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنْهُمْ صِيَامُهُمْ، اگر ان کے روزے قبول نہیں کیے گئے فما ھذا فعل الخائفین، پھر فرمایا ان کو ڈرنا چاہیے تھا اور یہ طریقہ ڈرنے والوں کا نہیں۔ تو حضرت وہیب کا اپنا انداز ہے عید الفطر کے دن، فرمایا جس نے روزے رکھے اور روزے رکھ کے پھر وہ آیا ہے، اب اس کی صورتحال دو حال سے خالی نہیں، یا وہ سمجھ رہا ہے میرے قبول ہو گئے ہیں یا سمجھ رہا ہے میرے قبول نہیں ہوئے۔ اگر قبول ہو گئے ہیں تو پھر انداز شکر کا ہونا چاہیے، اگر قبول نہیں ہوئے تو پھر انداز ڈر کا ہونا چاہیے۔ پر مجھے اس بندے کی سمجھ نہیں آ رہی جو عید کے دن ایسے لہو و لعب میں مصروف ہے، مطلقاً ہنسنے کی بات نہیں، وہ تبسم، اس کے فضائل میں نے آپ کے سامنے ایک درس میں بیان کر دیے۔ ہمارے نبی علیہ السلام کا یہ فرمان ہے تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقۃ، اپنے بھائی کو مسکرا کے ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ تو یہاں اس ہنسنے کی بات ہو رہی ہے جو غفلت والا ہنسنا ہے، جو سستی والا ہنسنا ہے، جو یاد الہی سے غافل ہو جانے والی صورتحال ہے،
اس میں دیکھ کر اللے تللے مناتے ہوئے جب کسی کو چوک میں کھڑے حضرت وہیب نے دیکھا، فرمایا اس کی مت ماری گئی ہے، یہ ہنس کے پتہ نہیں کس چیز کی خبر دے رہا ہے، اگر اس کے روزے قبول ہو گئے تھے تو پھر تو شکر کرتا، جو انداز ہے یہ شکر کا نہیں ہے، اگر قبول نہیں ہوئے تو پھر فکر کرتا، پھر ڈرتا، اور جس کا جو انداز ہے یہ ڈرنے والا نہیں ہے۔ اب دیکھو یہ ہے پس منظر ہماری عید الفطر کا، اور یہ ہے انداز، اس کو بھی دیکھو، اور آج اپنے عید کے دن بھرے بازار بھی دیکھو، اور بازاروں کے اندر چلتے نوجوان بھی دیکھو، بجاتے باجے، اور ان کو آج کے کرتوتوں میں دیکھو، اور اس کو کہتے ہیں یہ ہماری مسلمانوں کی عید ہے۔ ارے عید کا جو مقصد تھا وہ مقصد ہمارے سامنے روشن ہوا، اس مقصد کے مطابق تو بندہ اب سر کیسے اٹھا سکتا ہے؟ اللہ کے احسان کے نیچے دب گیا ہے کہ اس نے تو سارے گناہ معاف کر کے جتنے گناہ تھے اتنی تجھے نیکیاں دے رہا ہوں، کیونکہ تیرا نیا نیا آگے کاروبار زندگی چل رہا ہے، تجھے کوئی کمی محسوس نہ ہو کہ اب میں زیرو پوائنٹ پہ کھڑا ہوں، چلو گناہ تو معاف ہو گئے، نیکی پلے میں کوئی نہیں، پر میں جتنے گناہ تھے اتنی مفت کی تمہیں نیکیاں دے رہا ہوں۔ اب اس نے اتنا کرم کیا کہ فوراً نیکیاں بھی دے دی ہیں، اور یہ بندہ عیدگاہ سے باہر نکلے، مسجد سے باہر نکلے، پھر شیطان کا کھلونا بن جائے، پھر شیطان کا فٹ بال بن جائے، پھر شیطان کے ساتھ معانقے کرے، پھر شیطان کے ساتھ یاری لگا کے بیٹھ جائے۔ اس نے رب کے کرم کا شکر ادا نہیں کیا۔ رب کا کرم یہ چاہتا ہے کہ جب اس نے پہلے معاف کر دیے اور اتنے گناہوں کی نیکیاں بھی دے دیں تو اس بندے کا تو حق بنتا ہے آخری سانس تک رب کا بن کے رہے، اور آخری سانس تک اس انداز میں رہے کہ پھر گناہوں کی وادی میں قدم نہ رکھے، اور اپنے دامن کو ہر معصیت کے کانٹے سے محفوظ کر کے زندگی بسر کرتا رہے۔ اس سلسلہ میں سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان تک جو پیغام پہنچا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے اسے آگے مختلف اسلوب سے اسالیب سے پہنچایا، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس ایک دلیل کے طور پر موجود ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز، ان کا انداز عید الفطر کے دن بڑا عجیب قسم کا تھا، اور ایسا طریقہ مانگنے کا رب سے انہوں نے اختیار کیا کہ جس میں کسی نہ کسی کھاتے میں بندہ آ ہی جاتا ہے، اور کہیں ابر کرم کا وہ مصداق بن ہی جاتا ہے۔ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالی عنہ وہ عید الفطر کے بعد کھڑے ہو گئے اور اللہ سے دعا مانگنے لگے، اور اس طرح بڑی بلا جھجک گفتگو شروع کر دی، کہتے اللہم انک قلت وقولک الحق، تو نے کہا ہے اور بات تیری سچی ہے۔ کیا تو نے کہا؟ ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، جو آیت قرآن ہے آراف کے اندر آیت نمبر 56، تو نے فرمایا، اے رب تو نے فرمایا اور تیری بات سچی ہے، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، کہ اللہ کی رحمت محسنین کے قریب ہوتی ہے۔ یہ حوالہ دے کر کہنے لگے اے اللہ اب دو ہی صورتیں ہیں، یا تو میں محسنین میں سے ہوں یا میں محسنین میں سے نہیں ہوں۔ فَإِن كُنْتُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، اگر میں محسنین میں سے ہوں تو تیرا وعدہ کہ جو محسنین میں سے ہوگا اسے رحمت ملے گی، اگر میں محسنین میں سے ہوں فرحمنی، تو پھر مجھ پہ رحم کر دے، کیونکہ تیرا قول سچا ہے اور تو نے کہا ہوا ہے اور دن رحمتوں کا ہے۔ میں اگر محسنین میں سے ہوں تو محسنین کا جو کوٹا بنتا ہے اس کے مطابق تو مجھے نواز دے۔ اور کہتے ہیں وَإِن لَمْ أَكُنْ، اور اگر میں محسنین میں سے نہیں ہوں تو پھر اگلی سیٹ ایک ہے فَقَدْ قُلْتَ، تو نے کہا وَقَوْلُكَ الْحَقُّ، اور تیری یہ بات بالکل سچی ہے۔ کیا؟ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ رب مومنوں پہ بڑا رحیم ہے۔ رب پہلی تھی سیٹ محسنین والی، اگر میں ہوں محسنین میں سے تو پھر رحم کر دے، کیونکہ تو نے کہا ہوا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، تو یہ میرا حق بنتا ہے۔ رب پر کسی کا حق ثابت نہیں، لیکن اس کے فضل کی امید پر میں جو محسنین میں سے ہوں تو محسنین کے لیے تو نے فرمایا کہ ان کے لیے رحمت ہے، مجھ پہ کر دے۔ اگر میں محسنین میں سے نہیں تو پھر آگے دوسری بات ہے، تو نے کہا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین پر رحیم ہے، فرحمنی، پھر مجھ پہ رحم کر دے، میں مومنین میں سے ہوں اور تیری رحمت کا امیدوار ہوں، مجھ پہ رحم کر دے۔ پھر فرمایا فَإِن لَمْ أَكُنْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اگر مجھے مومنین میں شمار نہیں کیا جاتا،
میں تو مومنین میں ہوں، لیکن اگر ایسی صورتحال بنتی ہے، چونکہ اب مومنین سے مراد ہے وہ مطلقاً ایمان نہیں، مومنین سے مراد ہے کامل درجے کا مومن، کامل درجے کا مومن، محسن بڑا ہے اور اس کے بعد مومن ہے کامل درجے کا، اور پھر کامل درجے کے بعد عام درجے کا مومن ہے۔ تو کہا اگر میں محسنین میں سے ہوں تو پھر رحمت میرا حصہ بنتا، اگر میں محسنین میں سے نہیں، میں مومن ہوں یعنی کامل مومن، تو تیرا فرمان ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، تو پھر بھی میں اس کیٹیگری میں آ رہا ہوں کہ میرے لیے رحمتوں کا اہتمام کر دیا جائے۔ اور پھر اگر میں کامل مومن نہیں ہوں تو پھر کیا ہے؟ فرمایا تیرا ایک اور فرمان بھی ہے، تو نے اس میں یہ اس چیز کو ذکر کیا انت اہل التقوی، اے اللہ تو اہل تقوی ہے، بندہ بھی اہل تقوی ہے اور اللہ اور انداز میں اہل تقوی ہے، واہل المغفرہ، اور تو اہل مغفرت ہے، کیوں؟ لانک قلت وما یشکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اور رب ہے اہل تقوی، رب ہے اہل مغفرت۔ اب اس چیز میں بندے کا کوئی دخل نہیں، ہاں ایماندار ہو آگے اس کی جہنمی دیکھی جائے گی، آگے رب کا کرم دیکھا جائے گا۔ رب پہلے دو صورتیں جو تھی ان میں بندے کی ویلیو ہے، کیا وہ شریر میں ہے یا نہیں، کامل مومنین میں ہے یا نہیں، اگر میں بنتا ہوں تو پھر ویسے رحم کر دے، اور اگر میں کامل مومن نہیں بنتا تو پھر میری طرف نگاہ نہ کر، اپنی ذات کو دیکھ کے تیری شان کیا ہے، تو اہل تقوی، تو اہل مغفرت، تو نے اپنا یہ ذکر خود قرآن مجید میں اس انداز میں کیا ہے، لہذا فاغفر لی، تو ہے بخشنے والا، میں وہ بخشش چاہتا ہے تو مجھے بخش دے۔ عمر بن عبدالعزیز کہنے لگے فَإِن لَّمْ أَكُن مُسْتَحِقًّا لِشَيْءٍ مِّن ذَلِكَ، اور اگر اس میں بھی میرا کوئی حصہ نہیں، بات مسلسل نیچے کی طرف جا رہی ہے، محسن نہیں، کامل مومن نہیں، اور اگر تیرے اہل تقویٰ اور اہل مغفرت ہونے کے لحاظ سے بھی میرا کوئی حصہ نہیں بنتا، تو پھر فرماتے ہیں وَقَدْ قُلْتَ، تو نے یہ کہا ہے۔ میں اس وقت معلوم ہو گیا کہ مجھے محسنین میں بھی نہیں شمار کیا جا رہا، مجھے کامل مومنین میں بھی نہیں شمار کیا جا رہا، اور مجھے اس لسٹ میں بھی نہیں شمار کیا جا رہا جو اہل مغفرت، اللہ لوگوں کو مغفرت دینے والا ہے۔ تو پھر میں تو پھر مارا ہوا، میں تو مصیبت زدہ ہو گیا، میں تو خسارے والا ہو گیا، اور پھر اے اللہ اب جو میری حالت ہے نا، تیرا فرمان اس بارے میں بھی موجود ہے، اور میں کون؟ اور میں آنا صاحب مصیبہ، میں مصیبت زدہ ہوں، مجھے مومن بھی شمار نہیں کیا جا رہا، کامل مومن محسن بھی شمار نہیں کیا جا رہا، مجھے مغفرت کے لائق بھی نہیں سمجھا جا رہا، تو میں کیا بنا؟ اور میں صاحب مصیبت بن گیا۔ تو پھر میں رب تیرا ایک اور فرمان بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وَقَدْ قُلْتَ، تو نے یہ کہا ہے